خداوند کے پاک قادر اور جلالی نام میں آپ سب بہن اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو محفوظ رکھے، اور خداوند کے حضور سے ڈھیروں برکتیں جو ہے وہ آپ پر نازل ہوتی رہیں۔ اچھا جی، کل جو ہم نے بات کی تھی اس میں ہم نے کچھ چیزیں جو تھی وہ ڈسکس کی تھی، جن میں ڈسیپشن جو ہے وہ ایک بیسک چیز تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ ڈسیو کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ڈسیو ہوتے ہیں، اور خاص طور پر مسیحت میں جو ہے وہ ڈسیپشن نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام دکھایا، اور خداوند نے آخر ڈسیپشن کو اتنی بھی امپورٹنس نہ دی ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے شاگردوں سے یہ نہ کہتے کہ فریسیوں اور صدوقیوں کی خمیر سے جو ہے وہ ہوشیار رہنا۔ ٹھیک ہے، ہوشیار رہنے کا اسی وقت کہا جاتا ہے جب کسی چیز کا خطرہ جو ہے وہ سر پر ہو، ادروائز ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں، آپ آرام سے ریسٹ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن خداوند نے کہا کہ ہوشیار رہنا، اٹ مینس کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو کسی وقت بھی اٹیک کر سکتی ہے۔ اور جس طرح سے ابھی آفتاب بھائی نے بھی بات کی، اور باقی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم اس چیز سے ڈسیو ہو جاتے ہیں جب ہمیں کوئی ایسی باتیں سناتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب بھی جھوٹ جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے سچ کا محتاج ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی آدھا سچ جو ہے وہ مثلا پورے سچ کے برابر نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ آدھا سچ جو ہے وہ کبھی کبھی جھوٹ سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، اور آدھے سچ کی ٹیکنیک جو ہے وہ ایول اسپرٹس یوز کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ دو تین واقعات جو ہم نے دیکھے آپ کے سامنے، ساؤل کی روح کے تعلق سے جو ہم نے بات چیت کی، اس میں جو تھا وہ اسپرٹ نے آدھی باتیں سچ بتائی اور آدھی جو تھی وہ اس کی بس مثلا وہ اس طرح سے ہی تھی۔ اگر ہم اعمال کی کتاب میں ایک واقعہ دیکھیں کہ ایک عورت تھی جس کے اندر جو تھی وہ غیب دانی کی ایک روح تھی، اور وہ جو تھی وہ اپنے مالکوں کے لیے پیسے جو ہے بڑے ان کو کما کے دیتی تھی۔ تو اس نے جب پولس رسول کو دیکھا، برناباس کو دیکھا، تو اس نے کہہ چلانا شروع کر دیا کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ تمہیں جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دیتے۔ اب اس نے پورا سچ نہیں بتایا، وہاں پہ بھی آدھی بات کی اس نے۔ ٹھیک ہے، کہ تم ان کی بات پر جو ہے وہ ایمان لاؤ، یا یہ جو ہے خدا کے بندے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کام اس طریقے سے ہے۔ انہوں نے جسٹ آدھی بات کی، اور اس لیے جو ہے وہ پھر پولس رسول جو تھے، ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ خداوند بھی جو تھے وہ بزرگوں کی گواہی تو ایکسیپٹ کرتے نہیں تھے ان معاملات میں۔ شاگرد بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ فالو کرتے تھے، اور وہ آج بھی جو اس کے شاگرد ہیں وہ بزرگوں کی گواہی نہیں ریکوائر کرتے۔ بہرحال یہ کہ یہ 50% جو ٹروتھ جو ہے، یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ ڈینجرس ہوتا ہے، سم ٹائمز جھوٹ سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، اور شیاطین کی فورسز کا یہ ٹرک ہوتا ہے کہ اکثر 50% ٹروتھ کو استعمال کر کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر لیتے ہیں جن کو پوری بات کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اب یہ بھی آدھی بات ہے جو ہم سنتے ہیں کسی سے کہ جی یہ تو دیکھیں جی باقاعدہ کلام میں لکھا ہے، اور مجھ جیسا، میں جیسے کل بات کر رہا تھا کہ اگر پطرس رسول جیسا شخص جو ہے جو خداوند کے خاص شاگردوں میں سے ہے، اور باقی شاگرد جو تھے یعقوب تھے، یوحنا تھے، برناباس تک جو تھے وہ ریاکاری میں پڑھ سکتے تھے، تو ہم اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ ایک وقت تھا کہ مجھے بھی ایسا لگتا تھا، میں مسینک کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا اس بات کا کہ خداوند کے نام کی جو ہے وہ لوگوں نے ٹرانسلیٹریشن کر دی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ تو غلط ہے۔ ٹرانسلیٹریشن تو ناموں کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کے پاس ہم وزن، ہم جو ہے وہ اثر الفابیٹس موجود ہیں، ساؤنڈز موجود ہیں دوسری لینگویج میں، تو آپ ان کو استعمال کریں۔ آپ کیوں جو ہے ان کو ٹرانسلیٹریٹ کر رہے ہیں کہ یاشوا کو آپ نے یسوع بنا دیا، جیزس بنا دیا؟ تو میں نے اس چیز کے اوپر جو تھا وہ جب اپنے لیول پر جو ہے وہ کام شروع کیا، تو مجھے سب سے پہلی ملاقات میری جو تھی وہ مسینکس کے ساتھ ہوگی۔ اب مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ لوگ کون ہے، لیکن میں نے ان کی ایک دو پوسٹس دیکھی فیس بک پہ، اور جب میں نے دیکھا کہ یہ خداوند کا نام یاشوا مشایخ ہے، تو میں بڑا خوش ہوا۔ جب ان کو میں نے اسٹڈی کیا، ان کے ساتھ رابطہ میرا ہوا، اور ان کا ایک کوئی اپنا جو کافی خاص ایک شخص ہے ان کے اندر، اس سے میری بات چیت ہوئی، تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اور یہ تھا کہ خدا نے مجھے بڑی جلدی اس چیز سے جو تھا وہ وہاں تک ہی رکھا جہاں تک میں نے سمجھا تھا کہ ٹھیک ہے خداوند کا نام جو ہے اس کی ٹرانسلیٹریشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ لوگ اب اس کو کیسے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس بات کو کہ عام شخص جب یہ سنے گا، وہ اس کو جب یہ بیان کریں گے، تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر پھر باقی تعلیمات جو ہے وہ اپنی مرضی کی اس کو بتائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج جو لوگ
مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی چرچ نہیں گئے، جن کا کوئی دعانما سے تعلق نہیں ہے، وہ آج جو ہے وہ جناب سلام کریں گے تو لکھیں گے شالوم، اور جناب استعمال کریں گے جناب اس طرح کے الفاظ، شبات شالوم، اور ایسی آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کر کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں شبات شالوم شالوم، مثلا یعنی کہ مجھے اس چیز سے آتی کہ یار آپ کہاں سے آ کے ایک دم سے، مثلا چلتی بس میں بیٹھنے والی بات ہے، یہ چلتی بس میں چڑھ گئے آپ پہلے تو آئے ہی نہیں، آپ کبھی چرچ نہیں گئے، آپ نے خدا کے کلام کو کبھی اہمیت نہیں دی، پڑھا نہیں کبھی اس کو، آپ نے کبھی اپنی روحانی زندگی کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کی، دعا نماز سے آپ غافل ہیں، ایک دم سے ہی آپ جناب شبات شلوم پر چلے گئے، کہاں سے یعنی آپ میں یہ چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں؟ ایسے لوگوں کو ڈیسیو کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میری اپنی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ میرے شاگرد ایسے لوگ نہ ہوں جو چلتی بس میں جو ہے وہ سوار ہونے والے ہوں۔ مجھے اپنے لیے وہ دوست، وہ بھائی بہنیں چاہیے جو شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں کسی بات کو، شروع سے پڑھیں۔ ایک بچہ جس نے پہلی دوسری تیسری جماعت ہی نہیں پڑھی ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ 5ویں میں بٹھا دیں گے، اس کو کیا سمجھ آئے گی کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ تو اسکول ہے، اس کا تو ایک معیار ہے، وہاں تو آپ نہیں ایسے کر سکیں گے نا، کیونکہ وہاں تو چیک اینڈ بیلنس ہے، یہ روحانیت ہے، یہ جناب مذہب ہے، یہ اس میں جو ہے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اس لیے جس کا دل کرتا ہے وہ جہاں سے مرضی شامل ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ عیدیں، تہوار، یہ سب چیزیں جو ہے، جب آپ خروج احبار 23 باب پڑھتے ہیں تو احبار 23 باب پورا ان عیدوں کے بارے میں ہے، اور تقریباً جتنی بھی عیدیں ہیں، تقریباً سے مراد یہ کہ آلموسٹ میں کہہ رہا ہوں، ان کے اندر جو اس کا اینڈ ہوتا تھا، اس میں یا اس کے اندر جو ایک ریکوائرمنٹ تھی، وہ قربانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، آتشین قربانی، ٹھیک ہے، نر یک سالہ برا، ٹھیک ہے، یعنی کہیں نہ کہیں وہ قربانی کے ساتھ لنکڈ تھی جو کرنی پڑتی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ قربانیاں جو ہیں، یہ یقینی طور پر جو ہے پراپر اس کی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ قربانیاں پرفارم کی جاتی تھیں، اور وہ قربانیاں جو تھی وہ کاہن اور لاویوں کی موجودگی میں پرفارم کی جاتی تھیں، اور پھر ان کا سارا جو انتظام ہوتا تھا وہ کاہن اور لاوی کرتے تھے۔ اب پہلے نمبر پر تو یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل قوم غلامی میں جاتی تھی تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ عیدیں مناتے تھے، پھر تو وہاں غلام ہوتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے، مسئلہ یہ ہے، ہم نے کل جو بات کی تھی ڈسیپشن کے تعلق سے، وہ یہ تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی کہ جناب یہودی تو یہ سوچتے تھے کہ اب ہمارا جو نجات دہندہ آئے گا وہ باقی سب سے پاورفل ہوگا، اور وہ آ کے ان کو کھاڑ کے پھینک دے گا ساری ان کی سلطنتوں کو، اور وہ ہماری سلطنت قائم کر دے گا۔ لیکن یہ جو سرکل چل رہا تھا، جو آپ اگر پڑھتے ہیں، کبھی 7 سالوں کے لیے مدیانیوں کے انڈر جا رہی ہے اسرائیل قوم، کبھی جناب 400 سال کی غلامی میں مصر میں جا رہی ہے، کبھی 70 سال کے لیے بابل میں جا رہی ہے، کبھی 40 سال کے لیے فلسطینیوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ مطلب یہ کیا تھا، یہ سرکل جو چل رہا تھا، یہ کیا تھا، یہ بنی اسرائیل قوم بدی کرتے تھے خدا کے حضور، اور خدا ان کو غلامی میں ڈال دیتا تھا، پھر وہ وہاں پہ جا کے توبہ جناب استغفار کرتے تھے تو پھر ان کو واپس معافی ملتی تھی، پھر ان کو نجات دہندہ بھیجا جاتا تھا۔ اب خدا نے جب اس چیز کو جو ہے وہ بار بار پریکٹس کر کے دیکھ لیا، یہ نہیں تھا کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا کرنا ہے میں نے یا کیا ہے، خدا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اس چیز سے خود انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے روٹین کی، ایک بار آپ نے غلطی کر لی، ٹھیک ہے، آپ نے قربانی دے لی، دوبارہ آپ پھر غلطی کوئی کر رہے ہیں، پھر قربانیاں دے رہے ہیں، پھر جب بڑی غلطیاں کرتے ہیں تو پوری قوم بھی غلامی میں جاتی ہے، پھر آپ اس کے بعد معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے نجات دہندہ بھیجا جاتا ہے، پھر آپ کی بحالی آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ وہی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر غلامی میں جاتے ہیں۔ بس یار یہ کیا ہے؟ خداوند نے اس کاز کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو قربانیاں کرنی پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو غلامیاں دیکھنی پڑ رہی تھی، اور وہ کاز کیا تھی؟ گناہ پر غالب نہ آنا۔ وہی سب سے پہلی انسٹرکشن جو خدا نے قائن کو دی تھی کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے لیکن تو اس پر غالب آ۔ یہ ہر انسان کے لیے، ہر مسیحی کے لیے، ہر اسرائیلی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گناہ پر غالب آئے، لیکن وہ گناہ پر غالب نہیں آتے تھے بلکہ گناہ ان پر غالب آ جاتا تھا۔ تو خدا نے اس گناہ کی کاز کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور جس کو وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے کہ یہ تو ہمیں اس سے بڑی نجات دینے کے لیے آیا جو ہم سوچ رہے ہیں۔ ہم بار بار جن غلامیوں میں جاتے ہیں ہم تو چھوٹے لیول کی باتیں سوچتے ہیں،
یہ تو ہمیں بڑے لیول کے اوپر جو ہے بچا رہا ہے کہ دوبارہ ہم اس کے بعد غلامی میں جائیں گے ہی نہیں کسی کے. لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھے. اب کیا ہوا, خدا نے تو اپنا کام کمپلیٹ کر دیا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام ان سے کروانے میں ابلیسی قوتیں انوالو تھی, اور وہ ان سے یہ کام کرواتی تھی. کبھی غیر موجود معبودوں کے آگے جھکوا لینا ان کو, کبھی ان سے ویسے بدی کروانی پریکٹیکلی. آپ کو پتہ ہی, آپ سارے 7 ڈیڈلی سنس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں, شیاطین کے بارے میں بات کر چکے ہیں, آپ ان سے واقف ہیں کہ ان چیزوں میں انسان کیسے جو ہے نشہ میں, غصے میں, جو ہے ہرس میں, ٹھیک ہے, لالچ میں, ان چیزوں میں کیسے انسان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے, اور یہ کن ڈیولز کے انڈر یہ سنز ہیں, لسٹ میں, ٹھیک ہے. تو یہی ساری بدی ہوتی تھی نا جو وہ کرتے تھے, اور پھر اسی بدی کو پروان چڑھاتے تھے پھر وہی غیر معبود جو ان سے یہ کام کرواتے تھے, اور آخر کار وہ انہیں غیر معبودوں کی پھر ورشپ بھی شروع کر دیتے تھے, اور فائنلی جب وہ یہ کام کرتے تھے تو شرک کرتے بیٹھتے تھے, اور جس کی سزا ان کو ملتی تھی کہ پھر وہ غلامی میں جاتے تھے. اب خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے یہ کیا کہ ان کو نجات دے دی, لیکن کیا ہوا اس کے بعد بھی, وہ ابلیسی قوتیں تو ریسٹ پہ نہیں نہ گئی, وہ تو آج بھی موجود ہے. اب وہ کیا کرتی ہیں, وہ سرایت کرتی ہیں انٹرنل لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے, اور ایسے بھائی جن کو جھوٹے بھائی کہا گیا خدا کے کلام, جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا بھی تھا, وہ آ کے سادہ جو ابھی سیکھ رہے ہیں کلام کو, یا جو کم جانتے ہیں کلام کے بارے میں, ان کو گمراہ کر دیتے ہیں بڑی ایزیلی. وہ کہ جی آپ کو نہیں پتا, آپ مسیحی ہو گئے اور آپ یہ کام ہی نہیں کر رہے, دیکھیں یہ خدا کلام میں لکھا ہے. جس بندے نے خود نہیں خدا کا کلام پڑھا ہوا, اس کو تو جو آپ نے نکال کے دینا اس نے کہنا ٹھیک ہے. بائبل سٹوری, میں اسی لیے ہمیشہ زور دیتا ہوں, بائبل سٹوری سے واقف ہوں, اپنے کلابے نہ بلائیں. بائبل سٹوری سے آپ واقف ہیں, آپ کو بندہ کوئی دوسری سٹوری سنائے گا, آپ اس کو پکڑ لیں گے فوراً, ٹھیک ہے. آپ کی زندگی کی ایک سٹوری ہے نا, آپ اس سے واقف ہیں. میں کس گھر میں پیدا ہوا, میرے باپ دادا کیا کرتے تھے, میں نے کس طرح تعلیم پائی, میں آج کس نوکری میں آیا ہوں. اب آپ کی سٹوری کو آپ کو آ کے بندہ سنائے, جناب آپ کے باپ دادا جو تھے نا وہ تو اپنا انگلینڈ سے آئے تھے, آپ کہیں گے اچھا شاید آپ کو ہو سکتا ہے, مجھے کیا پتا. اچھا اگلی بات, بھائی جان آپ کو پتا ہے آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اس کا اصل نام کیا تھا, آپ کو کسی نے غلط بتایا. آپ جو ہے لاہور میں پیدا نہیں ہوئے, آپ پیدا ہوئے تھے کراچی میں. بندہ پھر سوچ میں پڑ جائے گا, برتھ سرٹیفکیٹ تو میرے پاس جو ہے وہ لاہور کا, یہ کہہ رہا ہے کراچی میں پیدا ہوا. اچھا پھر اس کے بعد اگلی بات وہ آپ کہتے ہیں, آپ دراصل جو ہے وہ آپ فلانے اسکول میں نہیں پڑھے, آپ کو تو پڑھایا گیا گورنمنٹ اسکول میں, آپ کہتے ہیں میں انگلش میں پڑھا. وہاں آپ اس کو پکڑ لیں گے کہ یار یہ تو مجھے بات کہہ رہا ہے, یہ پچھلی تو میں چلو ہو سکتا ہے میں چھوٹا تھا مجھے نہیں یاد, بہرحال یہ بات جو تو کہہ رہا تھا یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ میری سٹوری نہیں تو سنا رہا, مجھے پتا میں کون سے اسکول میں پڑھا ہوں. اب آپ جہاں سے آپ کی واقفیت ہے نا, وہاں سے آپ اس کو پکڑیں گے. لیکن اگر آپ کی واقفیت ہی نہیں ہے, آپ کیسے پکڑیں گے؟ آپ ریئل سٹوری سے واقف ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو اسی لیے آپ کی اپنی سٹوری کی مثال دی کہ کم از کم اپنی سٹوری سے ہر بندہ جو ہے وہ واقف ہوتا ہے, دوسرے کے سے نہ بھی ہو. لیکن یہاں جو سٹوری ہے یہ ہماری سب کی اجتماعی سٹوری ہے, یہ خدا کی سٹوری ہے, یہ خدا کے بیٹے کی سٹوری ہے, یہ خدا کے کلام کی سٹوری ہے. اس سے واقف نہ ہونا ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے, ہمیں کوئی بھی ڈیسیو کسی وقت بھی کر سکتا ہے. اس سٹوری سے واقف ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ سٹوری جو ہے اس کے اندر یہ چیپٹر جو ہے یہ ایک خاص ٹائم پر آیا جس وقت بنی اسرائیل کو قربانیاں کرنا ضروری تھی, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو خود پڑھ لیں, میں آڈیو میں پورا نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن آپ جب احبار یعنی لیویٹیکس جو ہے چیپٹر 23 پڑھتے ہیں تو وہاں سے پہلی آیات کو پڑھ لکھا, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا, میری وہ عیدیں یہ ہیں 6 دن کام کاج کیا جائے, پر 7واں دن خاص آرام کا سبت, آرام کا مقدس مجمع کا سبت ہے, اور اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا, وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے. اچھا, خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہے. اب آگے جو ہے وہ عیدیں چل پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا 8ویں آیت میں لکھا ہے, پہلی عید کے تعلق سے دیکھا جائے جو پہلی عید ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے جس کو فصح کے بارے میں کہا جاتا ہے, عید فطیر, ٹھیک ہے. اس لکھا کہ 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا, اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو, ٹھیک ہے جی. یعنی آتشین قربانی گزارنا, تو آتشین قربانی آپ نے کوئی جو ہے وہ لکڑیاں تو وہاں پہ نہیں جلانی نا صرف جا کے, ٹھیک ہے. آتشی قربانی جو ہے باقاعدہ اس کے اندر جو ہے آپ کو بتائیے کہ جو آتشی قربانی ہوتی تھی اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ذبیحے رکھے جاتے تھے اور ان کو جلایا جاتا تھا, ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے وہ وہ چیزیں اس طریقے سے ہوتی تھی پوری کمپلیٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں سیکنڈ جو آپ کے پاس جو فصل کی اور پہلے پھلوں کی جس کو عید کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی اگر آپ جا کے
12वीं आयत को पढ़ते लिखा, जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उस दिन एक नर बेऐब यकसला बर्रा सौखतनी कुर्बानी के तौर पर। अब सौखतनी कुर्बानी भी आपके सामने फिर आ गई, यानी दूसरी ईद में भी जो है वो फिर जो है वो जनाब हमारे पास आ गई है, यानी कि कुर्बानी। अब इससे आप कैसे जो है वो निकल सकते हैं इस चीज से बाहर बगैर ये काम किए, जो है ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा मैटर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चले जाते हैं आप, ठीक है। आगे आप जाते हैं तो तकरीबन 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 जनाब फिर ये आप 15वीं आयत से ऑनवर्ड जाएं तो फिर लिखा सबत के दूसरे दिन में से 30 दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 दिन सबत पूरे ना हो जाए, यानी 50th जिसे जो है पेंटिकॉस्ट टाइप कहा जाता है, ठीक है। पेंटिकॉस्ट का मतलब भी 50 होता है, ठीक है। तो जाहिर है कि 7 सबत जो है वो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, तो जो 50वां दिन होगा उसको जो है पेंटिकॉस्ट कहा जाएगा, ठीक है। दिखाई तब तुम खुदावंद की नजर की नई कुर्बानी गुजराना, इधर भी कुर्बानी है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके 18वीं आयत, और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और एक बछड़ा और 2 मेंढे लाना ताकि अपनी नजर की कुर्बानी तपावन के साथ खुदावन के हुजूर सौखतनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने चाहिए, ठीक है जी। फिर खुदावन के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे, ठीक है जी। फिर उसके बाद और तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती के ज़बीहे के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। सारी जगह पर आपको जो है वो मिलता जा रहा है ये, ठीक है। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये बातचीत जो भी हो रही है, ये बातचीत जो है ये स्पेसिफिकली जो है ये हो रही है इसराइलियों के साथ, ठीक है जी। इसराइलियों के साथ ये बात हो रही है, लिहाजा इसको किसी और कौम पर जो है वो आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। बेशक जितना मर्जी कोई जो है वो इस चीज़ के ऊपर जोर दे, कहे ये सबके लिए, ये सबके लिए पहले नंबर पर है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये उन लोगों के लिए जिनको खुदा के चुनी हुई जो इसराइली कौम है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये चीज़ आपके सामने आती है कि तकरीबन आप इस पूरे बाब को पढ़े तो आपको ये आतशीन कुर्बानियाँ, सौखतनी कुर्बानियाँ, ये आपको जो है ये बार बार सामने आती जाएंगी और आपको पता चलता जाएगा जी कि ये जो बातचीत है ये कहाँ कहाँ पर जो है वो बार बार कुर्बानियों को लेकर आती है सामने आपके। इसलिए ज़रूरी है कि इस इन सारे फेस्टिवल्स को या इन सारी जितनी भी इनको हम ईदें कहते हैं इनकी जनरल इंफॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सबका जो एंड हो रहा है, ठीक है, वो कुर्बानियों पर ही हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अब आप अगर इस ईद को मनाते हैं किसी को भी इनमें से, तो कुर्बानियों पे आप क्या करेंगे? अगर ये दायमी अहद के तौर पर है तो फिर आप कुर्बानी के लिए क्या करेंगे? कुर्बानी के लिए तो आपको हैकल चाहिए, हैकल तो आपके पास है नहीं है, ठीक है, यानी वो तो आपको जाना पड़ेगा यरूशलेम, वहां पे हैकल भी नहीं है इस वक्त, प्रॉपर हैकल नहीं है। जब हैकल होती थी तो हैकल का प्रॉपर एक सिस्टम होता था, ठीक है, वहां पर ये कुर्बानी दी जाती थी। अब इस वक्त तो ये सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। सेकेंडली ये कि अब आपसे कोई ये कहता है कि जी नहीं जी आप फिर भी इसको मनाएं, अच्छा तो फिर किस तरह से मनाएं इसको? अगर हम इसमें किसी तरह से भी चेंजेस लाएंगे, हम कहते हैं जी नहीं चलो जी हम कुर्बानी खुदावन को मान लेते हैं, ठीक है, और बाकी काम हम सारे वैसे ही कर लेते हैं, तो वो सारे जो काम आपने करने हैं वो आप किस बेस पर जो है वो करेंगे, जबकि आप ना उस जगह पर हैं ना आप उस सिस्टम में हैं, आप टोटली उससे बाहर बैठ के एक अलग जगह पर। चले मैं इस चीज़ को भी शामिल करता हूँ। एक बंदा कहता है जी अब तो खुदावन ने अपने कलाम में कह दिया, अपने बंदा पलूस रसूल की मार्फत के तुम्हारा बदन खुदावन की हैकल, जब बदन खुदावन की हैकल है तो फिर कुर्बानी कहाँ पे आएगी? मुझे बताएं, फिर कुर्बानी जो है वो कौन सी कुर्बानी है? ये तो सारा कुछ फिर रूहानियत के साथ अटैच हो गया ना, तो फिर लोग आपको जिस्मानियत में क्यों लेके आ रहे हैं जब आपका बदन खुदावंद की हैकल है, ठीक है, और फिर इस बदन के जरिए जो कुर्बानी है वो अब कौन सी है? चले देख लेते हैं। ये भी कुर्बानी जानना बड़ा जरूरी है, वरना फिर पता नहीं चलता कि यार ये कुर्बानियां कहां से आ गई बीच में। इब्रानियों का खत अगर आप पढ़े, हिब्रूस उसका चैप्टर 13 तो 15वीं आयत अगर हम पढ़ें, चैप्टर 13 वर्स 15 एंड 16 लिखा है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें,
اور بھلائی اور سخاوت نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ کتنی قربانیاں ہو گئی آپ کے سامنے؟ 3 قربانیاں تو آپ کے سامنے یہی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے 14 ورس میں، بلکہ 13 سے اگر ہم پڑھتے ہیں، لکھا کہ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلے، کیونکہ ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ تو آنے والا شہر تو بھی آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تک ہم نے قربانیاں کیا دینی ہے کہ پس ہم اس کے وسیلہ سے، یعنی خداوند کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے، اب ہونٹوں کا پھل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا اسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں؟ یہ قربانیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کلیئر قربانیاں جو ہیں وہ یہ ہے۔ اچھا جی، اب یہ میٹر جو تھا، یہ ایک دفعہ جو ہے بڑا طول پکڑ گیا، اتنا طول پکڑ گیا کہ اگر ہم جا کر اعمال کی کتاب کو پڑھیں تو بڑا ہی عجیب و غریب جو تھے وہ حالات بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ اعمال کی کتاب اس کا 15واں باب اگر ہم پڑھیں، ایکٹس آف دی اپوسلس چیپٹر 15، اور اس کی ورس 1 سے آنورڈ اگر میں پڑھوں، لکھا کہ پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے۔ اچھا، بعض لوگ یہودیہ سے، اب یہودیہ سے جو لوگ آئے وہ آ کر کیا کر رہے ہیں کہ وہ بھائیوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ اچھا جی، کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ یہ ان کا پہلا سٹیپ تھا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے لے کے آنا نا، جب ختنہ ہو جائے گا تو پھر وہ کہیں گے جی اب آپ کے لیے تو یہ بھی لازمی ہے، آپ نے تو یہ بھی کرنا ہے۔ پھر اگلی بھی باتیں ان کو بتائیں گے نا، وہ عیدوں سے سٹارٹ نہیں کریں گے، وہ سٹارٹ کریں گے ختنے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ یہ بات کون سکھا رہے ہیں؟ یہودیہ سے کچھ بھائی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ یہ تعلیم دینی شروع کر دی ہے کہ موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ اچھا، پس جب پولس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی۔ اب تکرار اور بحث جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو نہیں ہوتی جب آپ دونوں ایک ہی سائڈ پہ ہو، لیکن یہاں پر جو ہے وہ لکھا کہ پولس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی، تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی پطرس، یعقوب، یوحنا اور باقی جو رسول ہیں ان کے پاس اور بزرگوں کے پاس جو ہے وہ یروشلم کو جائیں، پولس اور برناباس اور ساتھ کچھ ان کے جو ہے وہ چند اور شخص جو ہیں معتبر وہ ساتھ جائیں۔ پس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے فینیکی اور سامریا سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ دیکھ لیں اب آپ حالات کیا بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت ارلی یہ میٹر جو ہے وہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس آگے لکھا ہے 6 آیت میں، ورس 6 میں، چیپٹر 15 ایکٹس آف دی اپوسلس۔ بس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا، پتہ نہیں کیا حالات بنے ہوں گے، میں سوچ رہا ہوں یار وہاں پہ وہ لوگ جو خداوند سے ڈائریکٹ تعلیم پا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دفعہ بحث میں پڑے ہوئے ہیں اور سوچ میں پڑے ہوئے ہیں اور غور کر رہے ہیں بیٹھ کے، یار یہ کیا مسئلہ بن گیا۔ اچھا جی، اے بھائیو، پطرس صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں، پطرس رسول کیا کہہ رہے ہیں، اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں، اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی۔ یعنی سٹینڈرڈ میٹ ہوا، خدا نے ان کو بھی روح القدس دیا۔ اگر وہ غلط ہوتے تو خدا ان کو روح القدس نہ دیتا، ٹھیک ہے، غیر قوموں میں سے جو لوگ کنورٹ ہوئے جنہوں نے خدا ان کو قبول کیا۔ اچھا، اور ایمان کے وسیلہ سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا، مطلب خدا نے جو ہے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلہ سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا۔ جب خدا نے فرق نہیں رکھا تو بھائی آپ فرق کیوں رکھ رہے ہو؟ اچھا، بس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو، حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خدا یسوع کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے۔ مطلب ہمارے اور ان کے لیے سٹینڈرڈ سیم ہے، نجات خداوند کے فضل سے ہے، ٹھیک ہے۔
फिर सारी जमात चुप रही और पलूस और बरनबास का बयान सुनने लगी। लो जी, अब पतरस रसूल ने ये बात कंप्लीट करके अब सारी जमात खामोश है और पलूस और बरनबास जो है वो बयान करने लगी है। ठीक है जी। बयान सुनने लगी कि खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में कैसे कैसे निशान और अजीब काम ज़ाहिर किए। अच्छा, वो मौजज़ात के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो खामोश हुए तो यकूब कहने लगा। अब यकूब का भी आपको पता है, ठीक है जी, पतरस, यकूब और यूहन्ना, ये जो मेन जो है फादर्स ऑफ द चर्च। याकूब कहने लगा कि ऐ भाइयों मेरी सुनो, शमाउन ने बयान किया है कि खुदा ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना ले, यानी एक उम्मत अलग से जो है वो बना ले, और नबियों की बातें भी उसके मुताबिक इसके मुताबिक है। चुनाचे लिखा है कि इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें दूसरी जो है, इसराइली नहीं, दूसरी कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं, खुदावन को तलाश करें। ये वही खुदावन फरमाता है जो शुरू से दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। लिहाजा मेरा फैसला ये है, बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं हम उनको तकलीफ ना दें। ठीक है जी, हम उनको टेंशन ना दें, हम उनको तकलीफ ना दें, चाहे वो खतना है, चाहे वो कुछ और चीज है, मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें। ठीक है जी, ये चार चीजें, ये चार मेजर डॉक्ट्रिन्स, बुतों की मकरूहात नंबर 1, सेकंड हरामकारी, नंबर 3 गला घोंटे हुए जानवरों, नंबर 4 लहू से परहेज, इन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्रिश्चियनिटी इन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, लेकिन इससे ज्यादा को करने के गैर कौम से कन्वर्ट हुए मसीही जो है वो पाबंद नहीं है। ठीक है जी, वो पाबंद नहीं है। ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान आपका नहीं है, ये बयान मुकद्दस याकूब का है जो रसूल है, और सारी जमात मुत्तफिक हुई है तो उन्होंने ये बात जो है वो की है। पतरस ने अपने लेवल पर बात की, बरनबास और पौलुस ने अपने लेवल पर बात की, और फिर याकूब ने उसको एंड किया कि लाइट हमारा लास्ट फैसला वो ये है कि हम इस चीज के लिए जो है वो गैर कौमों को लिख भेजें। अच्छा, आगे लिखा, क्योंकि कदीम जमाना से हर शहर में मूसा की तौरात की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं और वो सब सबत को इबादत खानों में सुनाई जाती है। यानी अगर बात ये की जाए तो ये बातें जो हम बता रहे हैं ये मूसा की शरीयत से बाहर नहीं है, मूसा की तौरात से बाहर नहीं है, लिहाजा ये तो वैसे भी जो है पढ़कर सुनाई जाती हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी वो सारी बातें जो वहां पर लिखी हैं हम उन सारी बातों को ऑनर करें, तो उसके लिए ये कहूंगा मैं कि जनाब गैर कौमों को हम तकलीफ ना दें। ठीक है, इस पर लिखा कि इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद खास चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे। यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है और सिलास को, ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे और उनके हाथ के लिख भेजा कि अंताकिया और सूरिया और किलकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से है रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुंचे, क्योंकि हमने सुना है कि बाज ने हम में से जिनको हमने हुक्म ना दिया था वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे दिलों को उलट दिया। यानी ऐसे लेवल की डिसेप्शन फैलाई उन्होंने। इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना कि बाज चुने हुए आदमियों को अपने अजीजों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी हैं। चुनांचे हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, वो यही बातें ज़बानी भी बयान करेंगे, क्योंकि रूल कुदुस ने और हमने मुनासिब जाना। यानी ये बात जो है हमने ऐसे नहीं कर दी, क्योंकि रूल कुदुस ने और हमने मुनासिब जाना कि इन जरूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त थे और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीजों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वस्सलाम। खुदावंद जनाब आपको बड़ी बरकत दे। आपके सामने जो है वो डिटेल्स इस चीज की आ गई है। मैं चाहता तो हूँ इस सिलसिले में जो है वो थोड़ा सा और बात करूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑडियो हमारी 29 मिनट्स की जो है इसकी रिकॉर्डिंग चलती है, इससे ज़्यादा पे होती नहीं है, तो मुझे यहाँ पर जो है वो इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात करूँगा ज़रूर जो मेरे पास है इस ताल्लुक से, और वो होगी कि हम सारी शरीयत पर फिर अमल कैसे कर सकते हैं बीइंग ए क्रिश्चियंस। इस चीज़ के बारे में बात मैं इसके बाद करूँगा, थोड़ी मुख्तसर सी, लेकिन अभी नहीं। पहले आप इस ऑडियो को सुन लें और अगर कोई क्वेश्चंस निकलते हैं तो फिर आप बताइए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।